بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت آئے گی اور کیسے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک قصہ بیان کیا ہے، ایک لمبی روایت۔ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، انسان دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں فرشتے اترتے ہیں، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ 18 فرشتے اترتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان کے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کے لیے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں، وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، پھر اللہ عز و جلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یجلس عند رأسہ، اس نیک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں۔ یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے، فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے، مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذَهَا، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے، بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے، انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی باتیں ہیں۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے۔ جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لم يدعوها في يده طرفة عين، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم۔
یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، اور جنت کی خوشبو اسے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جو ہی اس کفن کے اندر، رومال کے اندر اس روح کو ڈالتے ہیں، کائنات کی ساری کستوری اکٹھی ہو جائے تو اس کی اتنی خوشبو نہیں جتنی اس جنتی حنوت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو لے کے پھر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جس فرشتے کے پاس سے یہ فرشتے یہ روح لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو سوال نہ کرتا ہو، مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَان، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ نیک آدمی کی جہاں عزت بنتی ہے اس کے باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کے الفاظ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا، نام وہ لیتے ہیں فرشتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اس کا نام لوگ لیا کرتے تھے۔ بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بڑا بااخلاق ہے، سچا اور کھرا انسان ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ کیا کمال اس کی شخصیت ہے، جو سب سے اچھا نام دنیا کے اندر لیا جاتا اس کے لیے فرشتے بھی روح لے کے جانے والے دوسرے فرشتوں کو یہی کچھ بتاتے ہیں۔ حتی ینتہو بہ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آسمان دنیا سے پہلے بھی کوئی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ سوال کرتے ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچتے ہیں فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا۔ اب یہ فرشتے تھے جو روح کو لے کے جانے والے، جو ہی دروازہ کھلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ میرا رب بھی جانتا ہے۔ حتی ینتہی الی السماء السابعہ، دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے ملتے جاتے ہیں۔ یہ پاکیزہ روح کا استقبال دیکھیے، جب یہ ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے روح تو کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک اور صالح انسان کی روح ہے۔ جو ہی ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں اللہ ذوالجلال کا فیصلہ آتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وَأَعِيدُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے اور اس کو ابھی ایک مرتبہ زمین پہ لے جاؤ، کیونکہ ابھی حساب و کتاب باقی ہے، اور اس کو زمین میں لے جاؤ۔ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا، اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور اس مٹی سے ہی میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ فَتُعَادُ رُوحُهُ، اس کی روح کو پھر واپس لٹایا جاتا ہے۔ یہ صالح انسان کو غسل دینے والے، یہ کفنانے والے، یہ خوشبو لگا کے قبرستان میں لے جانے والے ابھی لے جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ نیک ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، او جلدی کرو، کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو؟ کس چیز سے لیٹ؟ دفنانے میں نہیں۔ نیک اور صالح انسان نے چونکہ نعمتیں حاصل کرنی ہے اس کو نعمتوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے۔ قدمونی، اللہ ذوالجلال کے بندے اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے یأتیہ ملکان فیجلیسان، دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو فرشتے بٹھانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، جب اسے لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں اس حالت میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صالح انسان ہے، یہ نیک انسان ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، یہ صالح انسان جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا پالنے والا تو اللہ ہے، عبادت کے لائق میں اسی کو سمجھتا تھا، میرا رازق اور مالک اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، میں اگر توکل کرتا تھا تو اسی پر، میری امیدیں وابستہ تھی تو اسی کے ساتھ، میں رجوع کرتا تھا تو اسی کی طرف، میں لوٹتا اور پلٹتا تھا تو اسی کی طرف، میں اگر مدد مانگتا تھا تو اسی سے، میں اگر رکوع اور سجدہ کرتا اور جھکتا تھا تو اسی کے سامنے۔ ربی اللہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے نعمتیں عطا کی، جس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اتنا دیا کہ میرے اتنے اعمال نہیں تھے۔ ربی اللہ، میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جواب سنتے ہیں فرشتے، ایک دوسرے سوال کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا تھا؟ دین تو بہت سارے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بناوٹی، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے لیے دستور اور آئین یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا۔ جب سوال کرتے ہیں فرشتے میں دینوں کا، زندگی کس دستور کے مطابق تم نے گزاری؟ کون سا آئین تھا جس کی ایک ایک شک اور آرٹیکل پہ تو سوچتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا تھا؟ کون سے پیراگراف تھے جو آپ کی زندگی کا ویژن ٹھہرے؟ کن اوامر کے تحت آپ نے اپنی زندگی کا تھیم بنایا؟ یہ بناوٹی باتیں نہیں کہ بیٹھے چار لوگ ایک چیز وضع کر لی، اگلے چار لوگ آئے اسے تبدیل کر دیا۔ دستور وہ ہے، آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس میں تبدیلی نہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا دستور اور آئین ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، یہ ایک ایک آرٹیکل ہے اس دستور اور آئین کا، جو زندگی کے ہر کارنر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے کافی اور شافی بنا دیا۔ سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، یہ صالح انسان کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے مان لینے والا، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ انقیاد، تذلل، خضوع، استسلام، اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، مانتا ہوں، جھک گیا ہوں، اکڑتا نہیں ہوں، جو تیرا حکم آ گیا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یہ مسلمان ہے۔ دینی الاسلام، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ رواداری کس کو کہتے ہیں، رواداری کا مفہوم بھی میں اسلام سے پوچھوں گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے پارٹیوں والے کیا کہتے ہیں، پارٹی کا تذکرہ پوچھوں گا میں قرآن سے کہ اس عصبیت کی طرف جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا۔ اسلام بول کے کہتا ہے من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ
تم کسی خاندان، کسی عصبیت، کوئی لسانی عصبیت کا شکار ہے، صوبائی عصبیت کا شکار ہے، قومی عصبیت کا شکار ہے، کسی ذاتی عصبیت کا شکار ہے، اگر اس حالت میں لڑتے لڑتے موت آ گئی، یہ جاہلیت کی موت ہوگی، اسلام کی موت نہیں ہوگی۔ دینی الاسلام، مسلمان ہوں تو مجھے اپنا دین اسلام ماننا ہے، کسی کی خواہشات نہیں، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹوں کے پیچھے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا، کسی کے چکمے میں نہیں آنا، کیونکہ اس نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے، کسی کینڈیڈیٹ نے آ کے جواب نہیں دینا، مت دھوکہ دو اپنے آپ کو، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، کوئی میرے اور آپ کی جگہ پہ جواب دینے نہیں آئے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے دعوے ہیں، میں ادب سے، دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہوں گا، ٹیشو پیپر مت بنیے، اللہ کے مجرم مت بنیے، دین کو اصول بنائیے، جھگڑوں سے باہر آ کے امن کی زندگی کو پسند کرنے والے بنے۔ معاشرے کے اندر امن پھیلانا کمال ہے، انارکی پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب یہ جواب دے دے گا پوچھیں گے فیقولان لہو ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ تو بتاؤ تمہارے لیے ہادی و مرشد جو تھے، جو آخری پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ صالح انسان کا جواب سنیے گا، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہے گا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صالح انسان کا جواب ہے، آخری پیغمبر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صالح انسان ہے، فاجر انسان نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور جواب دے جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا۔ صالح اس پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتا ہے، نیک وہ ہے، جس ہستی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے میں کافروں کو بھی مسلمان کہتا پھروں، ان کے لیے بھی نرم گوشہ پیش کروں، کسی طریقے سے مجھے ووٹ مل جائیں، یہ تیری ضلالت ہو سکتی ہے۔ دین کا اصول نہیں ہے، دین کا ایک ہی اصول ہے، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر مانتا ہے، اور یہ قبر میں بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ تیسری روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا مومن محمد رسول اللہ جاء بالبینات من عند اللہ فصدقناہ۔ ہاں، میرے لیے ہادی و مرشد، میرے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ تھے، جو واضح اور بینات اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ اس جواب پہ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقولان لہ، جو ہی یہ تینوں سوالات ہوں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دینی الاسلام۔ اچھا یہ بتاؤ ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مبعوث کی گئی تمہاری طرف؟ وہ بول کے کہے گا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات فصدقنا، واضح دین لے کے آئے تھے سید المرسلین، ہم نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ آگے ان تین سوالوں کے بعد مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ فرشتے سوال کریں گے وما علمک، یہ تینوں باتیں کیسے آپ کو پتہ چل گئی؟ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ آپ کا علم جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ وما علمک، تیری معرفت، تیری دانش، یہ تیری پہچان، یہ تیرے سوالوں کا جواب، یہ کیسے ممکن ہوا؟ مومن کہے گا
قرأت کتاب اللہ، اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا. ایک کام، فآمنت بہ، اس کی ایک ایک آیت، جملہ، کلمہ، لفظ، حرف پر ایمان لایا تھا. صرف ایمان نہیں لایا، صرف دعویٰ ہی نہیں کیا. وصدقت، میں نے یہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ ثابت کیا کہ میرے مالک جو بھی تو نے کہا ہے سچ کہا ہے. قرآن کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا اور عمل سے تصدیق کی مہر ثبت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس بات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جب اتنے جواب، 3 سوالوں کے 3 جواب اور چوتھے سوال کے پھر 3 جملے، میں قرآن پڑھتا تھا، ایمان لایا، تصدیق کی. ساتھ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے بھی کہیں گے فَيَقُولَانِ لَهُ كُنَّا نَعْلَمْ أَنْتَ تَقُولُ، ہم جانتے تھے، ہمارے رب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایسے ہی کہے گا، کیونکہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کے سوالوں کے جواب ایسے ہی ہوں گے. فرشتے اللہ ذوالجلال کے حکم سے کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ آپ نے ایسے کہنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا تھا. ابھی اتنی بات ہوتی ہے، اچانک خاموشی چھا جائے گی. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک فرشتے کو حکم ہوگا اعلان کر دو. اور میں اور آپ تو دفنا کے گھر واپس چلے جاتے ہیں، قبر میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے آسمان سے ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے. فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ اس کو مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں. سنت بھی یہ ہے کہ میت کے نیچے کچھ بچھانا نہیں چاہیے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھایا گیا تھا، چونکہ یہ خاصہ تھا اللہ کے رسول کا، تو غلام نے وہ بچھا دیا جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے. کسی اور انسان کے نیچے کسی صحابی نے کچھ نہیں بچھایا. زمین پہ لٹانا چاہیے، اور جسم کے لیے بھی یہ بہتر ہے. آج کی سائنس نے بھی اس کو مان لیا، اگر کوئی چیز بچھا دے تو جسم جلدی گل جاتا ہے. آواز آسمانوں سے آتی ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھایا. اچھا ایسا کرو، جلدی سے اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو. من الجنہ، بچھونے بچھا دیے جاتے. وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے. نہیں، یہ صالح انسان ہے، اس کی صالحیت کا بدلہ ابھی سے شروع ہوگا. یہ کفن جو ہے دنیا کا، اب یہ آ گیا ہے میری کسٹڈی میں. میرے فرشتوں جلدی سے جنتی لباس اسے پہنا دو. فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہنا دو. ان کا اپنا ایک تخمینہ اور اندازہ ہے کہ قبریں ایسے بنتی ہیں. یہ چھوٹا سا گراؤنڈا جہاں یہ نیک انسان کو لٹا کے چلے گئے. نہیں نہیں، میرے وعدے سچے ہیں. میں نے وعدے کیے تھے جو میرے ساتھ مخلص ہوگا میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُهُ مُدَّ بَصَرِهِ، میرے فرشتوں اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک جنت کا دروازہ بھی اس کی طرف کھول دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، دروازہ کیوں کھولو؟ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں. کہاں؟ اس کی قبر میں. کس کی؟ صالح، نیک، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت پہ کوئی حرف نہ آنے دینے والا، اور دین اسلام کو اپنا آئین اور دستور ماننے والا. جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حسن الثياب، خوبصورت چہرے والا اچانک سے ایک شخص آ جائے گا. اس کا لباس بھی بڑا خوبصورت ہوگا. طیب الریح، اور کیا کمال کی خوشبو اس کو لگی ہوگی. فیقول ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ خوبصورت چہرے والا،
خوبصورت لباس والا اور خوبصورت خوشبو لگا ہوا انسان ایک آگے کہے گا خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن آ گیا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ جب یہ بات سنے گا نیک اور صالح انسان تو سوال کرے گا، من انت فوجہک والوجہ یجیء بالخیر۔ وہ سوال کرنے والے تو منکر نکیر تھے، آپ کون ہو؟ تیرا یہ چہرہ تو لگتا ہے کوئی خیر کا پیغام لے کے آیا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا اچھا لباس، کیا کمال کی خوشبو ہے؟ جواب دے گا انا عملک الصالح، اور بندہ مومن میں تیرا نیک عمل ہوں، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو خوبصورت شکل بن کے، خوبصورت لباس بن کے اور خوشبو لگا کے آیا ہوں۔ اس وقت پھر خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، اس بندہ مومن کی خوشی اتنی ہوگی فوراً کہے گا رب اقم الساعہ، اللہ اتنی خوشیاں دے دی فوراً قیامت پا کر دے، رب اقم الساعہ، یا اللہ جلدی قیامت کو قائم کر دے۔ کیوں قیامت کو قائم کرنے کی بات کرے گا؟ حتی ارجع الی اہلی ومالی، میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں اور اپنے مال کی طرف جاؤں اور جا کے ساری خوشخبریاں سناؤں۔ حتی ارجع الی اہلی ومالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہی اس کی یہ خواہش ہوگی ثم ینور لہ، وہ قبر جو 70 ہاتھ دائیں بائیں چاروں طرف سے کھول دی جائے گی، اس قبر میں روشنی آ جائے گی، منور ہو جائے گی۔ کیسی روشنی؟ دنیا کی روشنی تو اللہ کی دی بھی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر کہا جائے گا سنو، پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہیں واپس نہیں جانا، اب تم آ گئے ہو، اب کیا کرو؟ نم کنومت العروس، آج سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ لا یوقظ الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الی حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، اس وقت تک تم نے آرام کرنا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ یہ صالح انسان، یہ نیک انسان، یہ اس کی قبر کی حالت ہے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانے والا ہی ایمان کی لذت حاصل کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ یہی چین فاجر کے لیے، فاسق کے لیے، گنہگار کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے، مرتاب جو شک کرتا ہے دین میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اس کی بھی یہی چین چلتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں منکر نکیر آئے تھے سوال کرنے، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ چمک کیسی تھی؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ۔ اگر وہ انسان نیک نہ ہو، بد ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب برے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، فرشتے اسی طرح ہی بیٹھتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں سود الوجوہ، سیاہ ان کی شکلیں، ملکانی ازرقان، نیلے رنگ، اور اس طرح ان کی آنکھیں جس طرح غار ہوتی ہے، اور روایات بتاتی ہیں ان کے سینگ ایسے سیاسی، ان کے دانت نکلے ہوئے، اور دور سے وہ مٹی کو اکھاڑتے آتے ہیں۔ کس لیے؟ اس پہ روح ڈالنے کے لیے۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے خبیث روح نکلو اللہ کی ناراضگی کی طرف، آؤ میں تجھے اللہ کے غضب کی طرف لے چلوں۔ وہ روح فتفرق فی جسدی، باہر نہیں نکلتی، چھپنا چاہتی ہے کہ اب کیا بنے گا، لیکن حکم ربانی جب آ جائے تو سب ہیلے بہانے ختم۔ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزِعُ السُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، کبھی آپ نے دیکھا
آگ کے اوپر توا رکھا ہو اور سخت آگ جلی ہو اور گیلی روئی اس کے اوپر رکھ دی جائے، پھر اس روئی کو پکڑا جائے تو ہاتھ میں کیا چیز آتی ہے؟ تنکا تنکا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی روح کو اللہ کا فرشتہ ملک الموت نکالتا ہے۔ پوچھا تھا کسی نے ابو موسیٰ اشعری سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، ہر ایک نے موت کا حال بتایا۔ کہا موت تو ایسے ہے کہ تپتی چیز پہ کسی چڑیا کو رکھ دیا جائے، نہ اسے موت ہی آئے نہ اس کو وہاں سے ہٹایا ہی جائے، اس کی روح کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت سے وہ فرشتے لے لیتے ہیں جو جہنمی کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، اور وہ جہنم کی بدبو ساتھ ہوتی ہے، جب لے کے جاتے ہیں آسمان نہیں کھلتا۔ فرشتے یہی کہتے ہیں یہ کون سی خبیث روح لے آئے ہو؟ اس کو آخر ساتوں زمینوں کے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے۔ دوبارہ حکم ربانی ہوتا ہے کہ اس کو واپس لٹاؤ۔ چاہنے والے ایسے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں جو قبر میں دفنا کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسی بدروحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتطرح روحه طرحا، اس کو وہاں سے ہی پٹخ دیا جاتا ہے۔ اور آخر فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اس حالت میں کہ نہ جانے اس پہ کتنا خوف ہوتا ہے، اور کہتے ہیں من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اس وقت کہے گا لا ادری۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی سے پوچھا جائے جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کہتا ہے جانتا نہیں ہوں، وقت نہیں مل سکا، مطالعہ نہیں کر سکا۔ تم نے 25 سال کی نوکری کے لیے دھکے کھانے تو پسند کر لیے، لیکن 25 خرب کیا انلمیٹڈ زندگی کے لیے تیاری کہاں کی تم نے؟ ریٹائرمنٹ تو ہو جائے گی 25 سال کے بعد۔ یہ اس زندگی کے 3 سوال ہے جس زندگی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے موت بھی ذبح ہو جائے گی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یہ جنت ہے یہ جہنم۔ من ربک، کافر، منافق، ملحد، جو اللہ کی ذات میں شک کرنے والا، مرتاب، فاجر، یہ فاسق، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب سنیے گا، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ ہاں کیا ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، یاد کرے گا اس کو یاد ہی نہیں آئے گا۔ کبھی امتحان میں بیٹھے مشکل سوال کے بارے میں طلباء جانتے ہیں، سوچتے ہیں، سوچ نہیں آتی، کیوں؟ اس کو اچھی طرح پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو جس نے اللہ کی دشمنی ساری زندگی کی ہوگی اس کو اللہ کا نام یاد کیسے آئے گا؟ جو یہ کہتا رہا کہ آئی ایم ایکس مسلم، میں یونیورسٹی میں آ کے مجھے پتا چلا میری سوچ ہے، میرے فیصلے ہیں، نعوذ باللہ میں کسی گاڈ کو نہیں مانتا، یہ مجرم وہاں کیسے جواب دے گا؟ یہ دہریہ وہاں یہی جواب دے گا، مجھے نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے پھر پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب وہی دے گا ہاں لا ادری۔ اس نے کبھی نماز پڑھی ہو تو دین اسلام کہے نا، وہ اس نے کبھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہو تو کہے گا نا میرا دین اسلام ہے۔ اس نے تو کہا تھا یورپین کو سلام کرنا ہی میرا دین ہے، چھوڑو ان مسجدوں کو، چھوڑو ان دانشگاہوں کو، کیا کوالٹی ہے ان لوگوں میں، کافر اور کوالٹی، اللہ کا دشمن اور کوالٹی۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ صنم ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے۔ کافروں سے محبت کرنے والا قرآن کا فیصلہ ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔
جس نے ان سے ولا اور محبت کی وہ انہی میں سے ہے. ساری زندگی کلا بازیاں لگا لو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی راضی نہیں ہوں گے. تم اپنا ایمان بیچ کے جتنے چاہو 25 دسمبر کو کیک کٹوا کے پکچریں بنوا لو, راضی نہیں ہوں گے تم سے عیسائی. جب تک تم بھی یہودی اور عیسائی نہ ہو جاؤ, یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر تیسرا سوال ہوگا, اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ہادی و مرشد بنا کے بھیجے گئے, جو آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں, وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. جو مانتے ہیں کہ فلاں بھی نبی ہے, ذل مسیح ہے, وہ جواب کیا دیں گے؟ وہاں تو جواب وہ دے گا جو محمد مصطفیٰ کو پیغمبر مانتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ مومن کا جواب تھا. کافر, منافق, مرتاب, شک کرنے والا منافق جواب نہیں دے گا, کہے گا ہاں لا ادری, پتہ نہیں ہے. یاد کرے گا, یاد ہی نہیں آئے گا. کبھی اس ہستی کو مانا ہو تو یاد آئے نا. اس سے تو دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے یہ سکیم بنائی تھی, چلو بیان دینے میں کیا حرج ہے, وہ بھی لوگ انسان ہیں نا. اور ایسے چند ٹکوں پہ بکنے والوں کے الفاظ بھی سننے کو ملے, وہ بھی کو مذہب ہے نا. دین سے مرتد ہونے والے کو مرتد کہتے ہیں, مذہب نہیں ہوتا وہ. جب 3 سوالوں کا جواب ہوگا, فرشتے خود کہیں گے, چوتھا سوال ہی نہیں کریں گے, لا دریت ولا تلیت. اور نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا, تو سوالوں کے جواب کیسے آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابھی اتنی بات ہوگی, آسمانوں سے آواز آئے گی, ان کذب عبدی, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے سامنے سب کچھ باتیں ہوتی تھی اللہ کے بارے میں. 1-2 گھنٹے کے درس بھی یہ سنتا تھا, ہر چیز موجود تھی. 2-4 انگلیاں لگا کے جس طرح یہ گانے سن سکتا تھا, یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتا تھا. میرے نیک بندے ایسے تھے, وہ توحید بھی بیان کر رہے ہوتے تھے, یہ سن سکتا تھا. اس کے سامنے مسجدوں سے آواز آتی تھی, اس کے سامنے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا جاتا. جھوٹ بول رہا ہے. مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں, افرشوا لہ فراش النار, یہ ٹھنڈی مٹی کے بھی قابل نہیں ہے, اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو. یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے گئے ہیں, یہ 3 چادروں کے بھی لائق نہیں ہے. البسوہ لباس النار, جہنم کی آگ کا بنا ہوا اسے لباس پہنا. فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ, اس کی قبر کو تنگ کر دو, کرتے کرتے اس کی ہڈیاں ہڈیوں میں چلی جائیں گی. فَيُضْرَبُ بِبَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبًا, اور اس کی سزائیں شروع ہو جائیں گی. ایسا مطرقہ, ایسا ہتھوڑا اور گرز اٹھائیں گے فرشتے, جس کے بارے میں روایات بتاتی ہے ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس کو اٹھا نہیں سکتی. لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا, اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن کے ریزہ ریزہ ہو جائے. یضرب بین عینیہ بین اذنیہ, یہ گرز اس کے 2 کانوں کے درمیان ماریں گے. سائنس پہ یقین کرنے والے بھی ذرا سائنس سے بھی پوچھ لے کہ یہاں کیا ہے, تاکہ اگر قرآن کی زبان سمجھ نہیں آتی تو ان کافروں کی زبان پہ ایمان لانے والے وہ بھی ذرا چیک کر لے, جو ہر روز بدلتے افکار پیش کرتی ہے. قرآن 1400 سال سے ایک فکر دیتا ہے. یہ چند تجربات پہ کھڑی ہونے والی سائنس جو ریولوشن کا شکار ہے, اس کے پجاری بھی پوچھے سائنس سے, یہ 2 کانوں کے درمیان کیا ہے؟ پائچوٹری کا نظام ہے, عقل ہے. اللہ اس عقل پہ مروائیں گے یہ گرزیں کہ یہ عقل تمہیں میں نے دی تھی, تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. تیرے سامنے قرآن تھا, اللہ کے رسول کا فرمان تھا, تم نے اس کی قدر نہیں کی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ اس کی سزائیں چلتی رہیں گی, اور قیامت کے دن اللہ اسے کیا سزا دیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے واپس آئیے, اپنی فوٹنگ چیک کیجئے میں کہاں کھڑا ہوں. یہ رٹے والے کام نہیں ہے کہ 3 سوالوں کے جواب آئیں گے. مجھے اور آپ کو 3 باتیں سیکھنی ہیں, کوئی عذر نہیں, نہ قیامت کو عذر سنا جائے گا. تمہارا رب کون ہے,
تمہیں پتا ہونا چاہیے میرا رب کون ہے، مجھے علم ہونا چاہیے میرا مالک میرا خالق، مجھے رزق دینے والا میری بگڑی بنانے والا کون ہے، جس کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کو لائے، جس کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے قدم مبارک ہے جیسے اس کی شان کو لائق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہے اسے پھیر سکتا ہے، کسی کی جرت کیا ہے، اللہ کی مبارک انگلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کی مبارک پنڈلی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، میری عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر جائے گا۔ یبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء، مومن مرد اور عورت تو سجدے میں گر جائیں گے جو نمازی ہوں گے۔ 7.5 ارب سے آج 6 ارب تو ہو گئے کافر، رپورٹ پڑھیے۔ 1.5 ارب میں نمازی کتنے؟ ان نمازیوں میں اللہ کے لیے عبادت کون کرتا ہے؟ یہاں لفظ یہ ہے مومن مرد اور مومن عورتیں سجدے میں جائیں گی، لیکن جو ریاکار دنیا کو دکھلانے کے لیے واہ واہ لینے کے لیے نماز پڑھتے ہوں گے، نمازی بھی وہ قیامت کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَذْهَبَ لِيَسْجُدْ، وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہیں گے، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب بھی جھکنا چاہے گا آگے کو تو نہیں جھک جائے گا، سزا دیکھی اللہ گدی کے بل اسے گرا دیں گے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو ریاکار ہوگا، کافر کی بات نہیں کر رہا، جو آج یہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں کہ دیکھو میجورٹی کدھر ہے، ارے میجورٹی کے پیچھے لگو تو پھر کافر بن جائیں۔ قرآن کا اصول دیکھیے، قرآن کوالٹی کو بتاتا ہے، کوانٹیٹی کی کوئی قدر نہیں بتاتا۔ رسول کتنے ہیں اور دنیا کتنی آئی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور میرے پیغمبر اگر آپ میجورٹی کے پیچھے لگیں گے تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ کوئی دلیل نہیں حق کی۔ آج 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو کیا میجورٹی کو دیکھ کے مسلمان کافر ہو جائے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، نیک لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کو بھی اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، اے میرے بندے آدم اپنی امت میں سے لوگوں کو نکالو جہنم سے، جنت لے جاؤ۔ 1000 میں سے ایک بندے کو آدم نکال کے جنت میں لے جائیں گے، 999 جہنم میں جائیں گے۔ میجورٹی بھی کوئی دلیل ہے؟ دنیا جہان کے لچے اکٹھے ہو جائیں اور کسی ایک تہجد گزار اور ایک نیک اور صالح کا مقابلہ کر لے؟ دنیا قائم ہی اس وقت تک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، اللہ ایک بندہ بھی توحید والا زندہ ہے، قیامت نہیں آئے۔ اللہ کی توحید کو پہچانیے، یہ پہلا سوال ہوگا قبر میں، تیرا رب کون ہے؟ کسی اور کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، کسی کے سامنے سجدے کرنا اور کہنا کہ میں سچا مسلمان ہوں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے صرف اتنی بات سنی تھی، ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے۔ لفظوں پہ غور کیجیے، سرتاج رسول غصے میں آئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا، خالق کا مخلوق برابر ہو گئے؟ یہ کہو ما شاء اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ثم شئت، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے التجا کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ اس کو بھی قبول کرے۔ اللہ کے ساتھ برابری یاد ہوگی وہ حدیث، پیش کر کے میں بات مکمل کر دوں، اس توحید پہ آنچ نہ آنے دو۔ وہ شخص جو 2 چلتے چلتے شکار کھیلتے قابو آ گئے تھے کہ دیوی کے نام پہ قربان کرو، دونوں نے کہا کچھ نہیں کریں گے، کہا نہیں تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ایک نے کہا قتل تو ہو سکتا مجھے نہیں ہو سکتا، کہا ولو ذبابا، ایک مچھی ہی چڑھاوا، ایک مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو
تو چھوٹ جاؤ گے۔ ایک نے سوچا جان بچ رہی ہے، مکھی ہے نا، ذرا دیکھو مکھیاں کہیں بکتی ہے، کیا قیمت ہے؟ قیمت ہے یا نہیں مخلوق تو اللہ کی ہے۔ جس نے مکھی کا بھی چڑھاوا نہیں چڑھایا اسے قتل کر دیا گیا، روایت بتاتی ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اور جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا پھر کیا ہوا؟ فدخل النار، جہنم میں چلا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، کہاں مکھی، کہاں 10 من دودھ غیر اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ قبر میں کیا کرے گا؟ میں تو ترس کھا کے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم رہنمائی کیا خیر خواہی کریے، لفظ بول رہا ہوں۔ عقل مند دانش اپنے آپ کو بتانے والا کہ میرے پاس دانش ہے، پھر شرک کرے؟ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ شرک کو برداشت نہیں کریں گے۔ کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے، اگر کوئی ہوئی اللہ قیامت کو معاف کر سکتے ہیں جس کو چاہیں گے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ پہچانیے اپنے رب کو، یہ قبر میں پہلا سوال ہوگا۔ پہچانیے اپنے آئیڈیل کو، محمد مصطفیٰ کو، جس سے بڑا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پوری انسانیت ایک طرف، محمد مصطفیٰ ایک طرف، اس جیسی ہستی جو ہے کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا آئیڈیل، اور یہ دوسرا سوال ہے قبر میں۔ اور تیسرا سوال، اسلام میرا دستور ہے، اسلام اور اس کے طور طریقے، یہ میرے طور طریقے ہونے چاہیے۔ اور یہ تیسرا سوال ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جاننے کے لیے آپ نے ابھی روایت سنی ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، تصدیق کرنی پڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں جن کو میری اور آپ کی زندگی کا امتحان قرار دیا گیا، جس کے بارے میں ہر شخص کو قبر میں سوال ہوگا، اور کوئی بھی عذر قیامت کے دن سنا نہیں جائے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ آپ ساری تفسیریں پڑھیں نہ پڑھیں، ساری حدیثیں پڑھیں نہ پڑھیں، دنیا کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں تو میں اللہ کی معرفت ضرور ہونی چاہیے۔ صحابہ نے بھی کام کیے، تجارت کی ہے، صحابہ نے ہر قسم کے کام کیے ہیں جو جائز تھے۔ آپ انجینئر ہیں تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں اسلام کی نظر میں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو اسلام تمہیں منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے۔ آپ بزنس مین ہیں تو اسلام روکتا نہیں ہے۔ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو اسلام تو بلکہ تمہیں تھپتھپائے گا کہ صادق، امین، تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوگا۔ منع نہیں کرتا، اسلام کہتا صرف یہ ہے دنیا کے کسی شعبے میں ہو اپنے رب کو پہلے بچا، ہاں اپنے رب کے فرامین کی روشنی میں عبادت میں کمی نہ آنے دو۔ 24 گھنٹوں میں نماز کا وقت کتنا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ، یہ نہ چھوڑے۔ اسلام یہ کہتا ہے دوسرا سوال تم سے ہونا ہے، سوال نامہ بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا، کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں آئیڈیل کس کو بنایا۔ انسانیت کے اندر آئیڈیل جو ہے اللہ ذوالجلال نے اس امت کا بنایا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس جیسی کوئی ہستی نہیں۔ جب اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی آئیڈیل بھی نہیں بن سکتا۔ ایسی ہستی اللہ ذوالجلال نے آدم سے لے کے آج تک پیدا ہی نہیں کی۔ صداقت کی بات کرو تو ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کے وزن کو پہنچ نہیں سکتی۔ تیسرا سوال جس کی تمہیں تیاری کرنی ہے، میرا دین کون سا ہے؟ میرا دین وہ جو کتابوں میں نے پڑھا، جو میں نے آکسفورڈ میں جا کے پڑھا، ناراض نہ ہوئیے گا، یا میں نے یورپین یونیورسٹیوں میں پڑھا، یا میں نے مخلوق کی لکھی ہوئی اور خود کشیدہ کی ہوئے نکات پڑھے، نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن بنا کے اتارا ہے۔ قرآن پڑھ گئے، آپ دنیا کا کوئی کام کریں، آپ حکومت سنبھالیں، آپ دنیا کے جتنے شعبے اختیار کریں، اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم نے قبر میں جانا ہے، کہیں پھنس نہ جاؤ، دین کو اختیار کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کو چھوڑ کے کوئی اور طور طریقہ اختیار کرے گا قیامت کو قبول نہیں کیا جائے۔ یہ تھیم کہ لفظ بولنے والے بھی سوچے، کرکلم کی بات کرنے والے بھی سوچے، کرکلم ربانی یہ ہے جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی
لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جن دو چیزوں کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو چھوڑ دیا وہ کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان 3 سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے اللہ جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، بس انہیں اپنی معرفت عطا کر دے اللہ، انہیں اپنے محبوب کو آئیڈیل بنانے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے اندر دین اسلام کے طور طریقوں کو سجا دے، ان کی اولادوں کو بھی یہ دین سکھا دے، اور جب یہ تیرے پاس جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ تو ان سے راضی ہو۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، سب کو توحید کی نعمت عطا فرما دے، اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ مولا کریم یہ کمزور تیری مخلوق پریشان ہے، تو بارش عطا کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اغثنا، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی أن تغيثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا عاجلا غير آجل۔ اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔